بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تقسیم ہند کے وقت لاہور کے دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درس کتب کا کام کرتا تھا اور اس کے مالک میسر عطر چند تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا مگر وہ بھی قرآن کی اشاعت بڑی دلجمی سے کرتا تھا، اور اس کے مالک پنڈت نور کشور قرآن پاک کی طباعت اشاعت کا کام بڑے اچھے انداز سے پیار سے کرتے تھے۔ نور کشور نے احترام قرآن پاک کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہیں ہوا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بھر میں سے اعلیٰ سواد والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہ پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی آدمی کو حتیٰ کہ خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا کام صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ تمام ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا نظر آتا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی تھی، اسے انتہائی ادب و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور طباعت و اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر برصغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے درگہ سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے میں دہلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے ادب کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن پاک کے ادب و احترام میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آخر کار نول کشور جی کا انتقال ہو گیا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ملک بھر سے ان کے احباب ان کے ہاں جا پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کی کریا کرم میں شامل ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ہندو کی زبان میں کریا کرم سے مراد ان کی میت کو جلا دیا جانا ہے اور ان کی میت کو جلانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ میت کو رکھ کر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ نول کشور جی کی میت آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ آگ جلانے کی کوشش کی گئی لیکن ہزار بار کوشش کے باوجود بھی میت پر گھی اور تیل ڈالا گیا۔ آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن ہر قسم کی کوشش ناکام ہوئی اور یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں بھر میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی میت کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ منظر دیکھنے کے لیے شمشان گھاٹ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دہلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ نول کشور جی ان کے بہت ہی قریبی دوست تھے اور وہ ان کی احترام قرآن کی عادت سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ سب کی میت جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس آدمی نے اللہ کی سچی کتاب کی خدمت عمر بھر کی اور جتنی خدمت اس نے کی ہے اور جیسے اس کا احترام کیا اس کی وجہ سے ان کی میت کو آگ لگ ہی نہیں سکتی۔ آپ پورے ہندوستان کا تیل ان کی میت پر چاہے ڈال دیں، اس لیے بہتر ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ چنانچہ امام بخاری صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کسی ہندو کی میت کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا ہو۔
محترم عزیز دوستو، یہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا احترام کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو ایسے ہی عزت و احترام سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔